बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़मीर फरोशों की मंडी लगने के बाद, सारा किस्सा मंजर आम पर आने के बाद जो पहला अवाम से खिताब किया है इमरान खान साहब ने, बड़ा भरपूर खिताब, मालाकंड में इतना पुरजोश, हर जगह भरी हुई थी, लोग छतों पर थे और तादाद ऐसे लग रहा है कि बढ़ती चली जा रही है, लोगों की जोश व खरोश बढ़ता चला जा रहा है। फैसलाबाद में भी रैली थी और उसमें भी जोश व खरोश था लोगों का। सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि लोग कितने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। पॉपुलैरिटी इमरान खान की बढ़ती चली जा रही है और जो जवाज तराशे गए ये ज़मीर बेचने के कि जी हम ज़मीर की आवाज पर जा रहे हैं, वो कोई मानने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा कि ये कोई छांगा मांगा का दौर नहीं है, अब सोशल मीडिया का दौर है, नहीं छुप सकते। अब उसका असर होने लग गया है। इमरान खान साहब ने ऑफर की कि पार्टी का सरबराह बाप की तरह होता है, मैं अब भी मौका दे रहा हूं, ये लोग जो चले गए इस तरह से छोड़कर पार्टी को, उनको मौका दे रहा हूं कि वापस आ जाएं, मैं उनको माफ कर दूंगा। अब ये जो ऑफर आई है, कुछ दूसरी तरफ से भी जवाब आने लग गए हैं। अब किस तरह के जवाब आ रहे हैं? नूर आलम ने क्या कहा एमएनए ने, और एक और साहब हैं जनाब अहमद हुसैन दहड़ साहब, इन्होंने क्या बात की है कि जी क्या कर दे तो मैं वापस आ रहा हूं, मैं आज वापस आ रहा हूं। नूर आलम की भी बात करेंगे। और नुसरत पठान साहिबा, ये भी माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं, 17 साल पहले पीपल्स पार्टी में छोड़कर आई और ये भी सिंध हाउस में पाई गई थी। उसके बाद अब वो रो कर क्या कह रही हैं? डॉन ने खबर छापी है जी, हमारे राब्ता करने पर वो रो रही थी। वो क्या कह रही हैं? इसके अलावा और 5 लोगों का कहा जा रहा है कि जनाब वो राब्ते में है, और ये बात असद उमर ने कही है कि ये 5 मुनहरिफ अराकीन जो है वो वापसी के लिए राब्ते में आ गए हैं। पहले तो उनसे राब्ता ही नहीं हो रहा था, जिनको कहा गया परवेज लाई साहब की तरफ से कि जी वो तो कस्टडी में है, सेफ कस्टडी में है पीपल्स पार्टी की और सिंध हाउस में, तो वो जनाब अब असरात नजर आ रहे हैं। इसलिए तो आप देखिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कितने गुस्से में नजर आ रहे हैं, ये बात करते हुए यूं चेहरा उनका हो रहा है इमरान खान के खिलाफ बात करते हुए। और फिर उन्होंने एक लूज बॉल खेल दी, बल्कि ये कहना चाहिए कि उन्होंने नो बॉल करा दी कि जी ये ओआईसी जो है ये तो पाकिस्तान के है ही नहीं, ये तो अफगानिस्तान के लिए है। उफ, अब बंदा क्या करे जनाब, इसमें कश्मीर की बात होनी है, अफगानिस्तान की भी बात होनी है जनाब, इस्लामोफोबिया के खिलाफ बात होनी है। बहरहाल अच्छा, तो अब जनाब एक तो 16 करोड़ पहली दफा हुआ है कि कोई शख्स या कोई शख्सियत सामने आई, अरे खातून एमएनए है जो सामने आई है, जो बता रही है कि उनको कितनी ऑफर हुई। 16 करोड़ रुपए की ऑफर का उन्होंने बता दिया है और 2 जगहों से हुई उन्होंने बताया है। अब इस हवाले से उन्होंने बाकायदा वीडियो में आके, नहीं कि किसी को बयान दे दिया हो और नाम ना जाहिर करने की शर्त पे उन्होंने बता दिया हो कि जी मुझे इतनी ऑफर हुई है, इस तरह से हुई है, ये हुआ वो हुआ, नहीं, वो बाकायदा सामने आकर इस बारे में बता रही हैं और कह रही है कि जी मुझे 16 करोड़ की ऑफर हुई और वो भी 2 जगहों से, पंजाब और सिंध दोनों से। और कह रही है कि रकम तो बहुत बड़ी थी, लेकिन यह है कि ये सिर्फ इंसान का चेहरा नहीं बिगाड़ती, इस तरह से जो हराम का पैसा है बल्कि नस्लें तक बिगाड़ देती है। तो अब नुसरत वाहिद साहिबा हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि उनसे ये राबते हुए हैं और उनसे कोशिशें हुई, 16 करोड़ रुपया उनको ऑफर हुआ। अब ये बात पहले भी होती रही है, इमरान खान साहब बात करते रहे हैं 20 करोड़ और इस तरह की कई बातें कि जमीर फरोशी की मंडी लगी हुई है, सिंध हाउस में जनाब ये हो रहा है। ये पहले सबसे पहले इमरान खान ये बात सामने लेकर आए थे और उसके बाद जनाब वो मीडिया भी वहां पहुंचा और सब खबरें आ गई, फिर मीडिया को बुलाना पड़ गया, उनकी वीडियोज आ गई, वो सारा भंडा फूट गया। अब जवाब तराशे जा रहे हैं लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे। बहुत से ऐसे लोग जो अपोजिशन जमातों के करीब है, साफियों में है, दीगर, वो ये कह रहे हैं कि जनाब पहले ये होता था, वहां था, सारे आए, लेकिन लोग इसको मानने को तैयार नहीं है कि जनाब अचानक इनके ज़मीर जाग गए। और लोग कह रहे हैं कि लोटे हैं, धोखेबाज हैं, गद्दार हैं, दगाबाज हैं, लोग माफ करने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब के खिताब की मीम्स बना ले, जो मर्जी कर ले, लेकिन अब लोगों में इनकी पजीराई नहीं है, जब भी तो ये लोग परेशान हैं। अब ये 16 करोड़ की बात उन्होंने कर दी है कि समझ ऑफर्स तो आई हैं और इमरान खान साहब कहते हैं कि ऑफर्स आती चली गई हैं। अब आप देखिए कि इसके बाद हो क्या रहा है। इमरान खान साहब ने कहा कि जी इससे बेहतर, यानी माजी में हो चुका है, ये राज भी बताए गए हैं, इस पर सदीक जान ने वीडियो बनाई है कि अता ताहड़ साहब जो अब मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम रुकन बन चुके हैं, उनके जो दादा थे मरहूम रफीक ताहड़ साहब, साबिक जज भी थे, तो सदर भी रहे, तो वो खुद ये बताते हैं कि जनाब किस तरह से बेनजीर भुट्टो ने सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया है, रकम का इस्तेमाल किया और वो अपने खिलाफ जो नवाज शरीफ साहब IGI में थे उस वक्त, और वो अदम एतमाद उनके खिलाफ लाए, तो किस तरह से वो नाकाम बनाई गई थी। इमरान खान साहब कह रहे हैं मेरे पास भी ये चॉइस थी और मुझे मशवरा दिया गया,
مشورہ دیا گیا کہ آپ کے پاس تو قومی خزانہ ہے, سیکرٹ فنڈز ہوتے ہیں, بہت سے اور فنڈز ہوتے ہیں, کہیں سے بھی نکال کر دیا جا سکتا ہے پیسہ, بہت کچھ کیا جا سکتا ہے, لیکن عمران خان نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں اس طرح پیسہ دینے پر, یہ حرام کا پیسہ اس طرح سے حرام طریقے سے استعمال کرنے پر پیسے کو, اور اس سے بہتر میری حکومت چلی جائے, یہ کام نہیں میں کروں گا, یہ ضمیر فروشی کا کام میں نے نہیں کرنا. اور آپ کو پتا ہے واحد جماعت تحریک انصاف عمران خان صاحب جنہوں نے اپنے ایم پی ایس کو نوٹس بھیج دیا جب انہوں نے رقم لے کر سینٹ میں ووٹ دیے تھے, اور وہ قرآن کی قسمیں کھاتے رہے, قرآن مجید اٹھاتے رہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, استغفر اللہ. اور اس کے بعد ان کی ویڈیوز آ گئی, پہلے انہیں قسمیں کھائی تھی, ہم نے پیسے نہیں لیے. جب یہ شخص ضمیر بیچ دیتا ہے, جب وہ بے شرم ہو جاتا ہے, بے حیا ہو جاتا ہے, اس کو کسی کا نہیں, پھر وہ کچھ بھی کہہ لے. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو, کیا یعنی اپنے آپ کو دھوکہ دینا نا, آپ نے اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. تو آپ کیا کرتے ہیں پھر کہ اچھا میں نے پیسے تو لیے ہی نہیں, میں نے ڈالرز لیے ہیں جی, میں کچھ جھوٹ تھوڑی, میں نے تو رقم تو لی, پیسے تو نہیں لیے, میں نے ڈالرز لیے. اچھا نہیں, پھر یہ کہیں گے جی میں نے کسی قسم کی رقم نہیں لی, پلاٹ لے لیے جی, میں نے تو کہا ہی نہیں جناب, میں نے تو قرآن پر آتا کہ میں نے رقم نہیں لی, میں نے. اچھا اب تو کرپٹو کرنسی کا بھی آ گیا تھا, یقین جانے یہ بھی خبریں چلی کہ کرپٹو کرنسی میں. تو جب آپ نے بکنا ہے تو پھر آپ کا کوئی ضمیر کچھ نہیں رہ جاتا. اب آپ دیکھیں کہ اس طرح سے واپسیاں ہو رہی ہیں, ایک کے بعد ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ کس طرح سے اب بیانات بدلے جا رہے ہیں کہ جناب جس طرح ہوتا ہے نا آہستہ آہستہ کہ جناب ہم واپسی کے لیے کوئی راستہ تلاش کر رہے ہیں, کچھ اس طرح سے کر رہے ہیں. اب اس میں دیکھیے ایک خبر یہ آئی کہ جناب نور عالم صاحب جو بہت زیادہ غصے میں اور کر رہے تھے, اور وہ بوتل وغیرہ پی رہے تھے, وہ بھی ساتھ دکھا رہے تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اب بھی تحریک انصاف کے ایم این ایز ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو چھوڑی نہیں ہے, میں تو پہلے بھی خلاف بولتا تھا, میں نے اب بھی خلاف ہی بولا ہے, میں نے کیا کیا ہے, میں تو اب بھی تحریک انصاف کا میں نہیں ہوں. اب اندازہ لگائیے, نوٹس گئے ہیں, 7 دن میں جواب طلب کیا گیا ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں ہم تو ایم این اے تحریک انصاف کے, ہم تو تحریک انصاف کے ہیں. اچھا پھر نصرت پٹھان صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں کہ جی بڑا برا ہوا, میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, میرے گھر والے پریشان ہیں, میں تو ابھی فیصلہ نہیں کیا کہ عمران خان کے حق میں دینا ہے یا خلاف ووٹ دینا ہے, میں نے تو ابھی فیصلہ نہیں کیا, میں تو تحریک انصاف میں ہی ہوں, میں نے تو ابھی کچھ فیصلہ ہی نہیں کیا. وہ باتیں کہ جی مجھے بڑی مشکل تھی تحریک انصاف میں, یہ ہے میرے گلے تھے. تو میڈم ابھی آپ کے گلے تھے, استعفیٰ دے دیتی نا. ساروں نے ابھی ان کو گلے شکوے یاد آ رہے ہیں, جس طرح آپ پریشان تھے, جو آپ کے مسئلے تھے, اگر نہیں پورے ہو رہے تھے استعفیٰ دیتے, جب آپ کو پتا ہے قانونی طور پر آپ اس طرح نہیں کر سکتے, لیکن ابھی آپ کو یاد آئے, کوئی نہیں مانے گا. یہ ماضی میں لوگوں کے ساتھ بڑے دھوکے ہو چکے ہیں, بڑے فراڈ ہو چکے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ جناب کس طرح سے پہلے قرآن کی قسمیں کھائی, قرآن اٹھایا, اور اس کے بعد ویڈیوز آ گئی ان کی اتنی رقم لیتے ہوئے, وہ سب نے دیکھی. تو یہ تو حال ہے یہاں پر. اچھا اس کے بعد جناب وہ ڈہر صاحب کی سن لیجئے, وہ کیا جواز دے رہے ہیں واپسی کا. وہ کہتے ہیں کہ جی احمد حسین ڈہر صاحب کہتے ہیں کہ جی دیکھیں مہنگائی اتنی ہو گئی, میں تو عوام کے لیے کہہ رہا تھا مہنگائی ہو گئی. اچھا مہنگائی اتنی ہو گئی, آج ہو گئی, اور آج آپ کو خیال ہے کہ جا کر پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا ہے اور عمران خان کا ووٹ دینا. بھائی استعفیٰ دے دینا, عمران خان کی گورننس اچھی نہیں ہے, آپ کی بات نہیں سن رہا, مہنگائی سے کنٹرول نہیں ہو رہی, جائیں جناب حکومت چھوڑے. گا جی میں بالکل یہ نہیں پورے اتر سکے جتنا ہم نے سوچا تھا, میں چھوڑ رہا ہوں پارٹی, جا رہا ہوں جناب, چھوڑ کے استعفیٰ دے کر جا رہا ہوں. نہیں اب کچھ نہیں کہ جی پارٹی بھی اس طرح استعفیٰ نہیں مانگ سکتی کہ جی تعداد کم ہو جائے گی, وہ نہیں. تو یہ سب کو ابھی یاد آ گئے, سب اکٹھے ہو گئے ایک دم سے, سب ایک ہی جگہ سندھ ہاؤس میں جا کر سندھ ہاؤس میں گئے ہیں, تو مہنگائی بھی یاد آ گئی. پیپلز پارٹی سے کبھی ایک سوال کیا کہ 13 سال میں جن کے پاس اب گئے ہیں, 13 سال میں انہوں نے کیا کیا, یا ان کے دور میں انہوں نے مہنگائی کتنی کنٹرول کر دی, دودھ اور شہد کی نہریں کتنی بہ گئی تھی, کتنا احساس پروگرام تھا اس وقت, کتنے لوگوں کو اس طرح قرض مل گئے تھے, کیا ہو گیا تھا, ایکسپورٹ کتنی بڑھ گئی تھی, یہ سب ان سے بھی سوال کرنے چاہیے. ریمیٹنسز کتنی بڑھ گئی تھی, ٹیکس کتنا بڑھ گیا تھا. تو بہرحال جناب اب یہ سب واپسی کی نا تھوڑی سی راستے کہ جی میں آ جاتا ہوں. ہاں ڈیڑھ صاحب کو میں نے بتایا تھا, وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی یہ سبسڈی دے دیں, لفظ ہے ان کے, سبسڈی دے دیں, میں آج واپس آ رہا ہوں, آج واپس آتا ہوں تحریک انصاف میں, سبسڈی دے دیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ مان رہے ہیں کہ ابھی واپسی انہوں نے کرنے کی خواہش بھی ہے, اور واپسی ہو بھی سکتی ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ چھوڑ رہے ہیں تو واپسی ہو رہی ہے نا. پہلے کہہ رہے ہیں جی ہم یہی ہیں, ہم یہی ہیں. تو 5 کا جناب اسد عمر صاحب نے کہہ دیا واپسی کا. اچھا ترین گروپ کے حوالے سے بھی اس طرح کی خبریں آئی ہیں. اب 17 ارکان کی پی ٹی آئی میں واپسی کے لیے مشروط آمادگی, یہ بول نیوز بھی کہہ رہا ہے, اسی طرح سے دیگر جگہوں پر خبر چھپ چکی ہے کہ جی ترین گروپ کے 17 ارکان کی پی ٹی آئی میں واپسی کے لیے مشروط آمادگی کا اظہار کر رہے ہیں جی ہم آنے کو تیار ہیں, ہم پارٹی نہیں چھوڑ کے جانا چاہتے, ہم پارٹی کے ساتھ ہیں, ہم آ رہے ہیں. عثمان بزدار کو اٹھائیں, عثمان بزدار کو اٹھائیں. بہرحال فواد چودھری صاحب نے بھی میرے خیال آج ٹی وی پر انٹرویو دیتے بات کہی ہے کہ اس پر بات ہو رہی ہے, شاید عثمان بزدار صاحب کو اٹھایا جائے, اس کا انہوں نے کچھ اشارہ دیا ہے. تو جناب یہ اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے, کون کیا کہہ رہا ہے, کس طرح سے کون پکڑا جا رہا ہے, کس طرح عوامی پریشر. اور یقین کریں یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ اس طرح کا عوامی پریشر بلڈ ہوا ہے. ورنہ آپ دیکھیں مری ہاؤس میں یہ کچھ ہوا, اور یہی جماعتیں کہتی رہی, یہ کوئی عمران خان نہیں کہہ رہا, یہ اس وقت اس طرح سے پارٹی کا تھا ہی نہیں نا کام, یہ تو کوئی بات 1999 کی ہے, کوئی 1999 کی بلکہ, اور کوئی 90 کی دہائی کی ہے. تو اس طرح اس دور کی باتیں ہیں جب یہ سارا کچھ ہوتا تھا,
اور ایک دوسرے پر الزامات لگاتے تھے، جی چھنگا میں پیسے دیے، فلاں جگہ پیسے دیے، تو یہ سب کچھ ہوتا رہا، یہ بولیاں لگتی رہیں. تو وہ دور اور تھا کہ لوگوں کو اتنا پتہ نہیں لگے گا، اچھا خبریں میں آئے گا، دیکھی جائے گی، کوئی اتنا شعور نہیں ہے، چند دن کی بات ہے، دب جائے گی. نہیں جناب، اب یہ جو ریئیکشن آ رہا ہے پبلک کا، اس سے ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ تو ابھی ہے، جب لوگوں میں جائیں گے تو کیا ہوگا. اب یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہم لوگوں میں نہیں جا سکتے، ہم اپنے عوام، ہم اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے تھے، اتنی مہنگائی تھی. تو اب جائیں نا، آپ کس نے روکا ہے؟ اب تو آپ نے بڑا پرنسپل سٹینڈ لے لیا ہے نا. اب آپ بڑے زبردست لوگ ہو گئے ہیں، آپ بڑے باکردار باضمیر ضمیر کی آواز پر آپ نے ایک فیصلہ کر لیا. اب آپ جائیں، لوگوں میں جائیں اور جا کر ان کو بتائیں کہ دیکھیں آپ کی خاطر ہم نے ضمیر کی آواز پر کس طرح سے پیپلز پارٹی کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ، متحدہ اپوزیشن کے ساتھ جا کر ہاتھ ملایا، اور عمران خان کو جناب ہم گرانے جا رہے ہیں، اور اس طرح سے ہم گرا رہے ہیں. آئیں دیکھیں جناب، پذیرائی ہمیں بخشیں، کتنا زبردست ہم نے آپ کے ووٹ کی کس طرح قدر کی ہے. اسی کام کے لیے تو آپ نے ووٹ دیا تھا کہ جب مشکل وقت آئے تو چھلانگ لگا دو، ٹھیک ہے. اور دیکھیں ہم نے کتنا کیا کر لیا، کتنے رقم بنا لی ہے. یہ آپ کے لیے ہے، یہ جو کروڑوں روپے ہم نے لیا ہے یہ آپ کی خاطر لیا ہے. بتائیں جا کر ان کو، اگر آپ اتنے ہی آپ کے ضمیر جاگے ہیں تو. یہ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. بہرحال جو لوگوں کی طرف سے اب اشارے اور واضح اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں.